مکہ مکرمہ کی زندگی کے متعلق آپ اور میں جانتے ہیں کہ وہاں پر مسلمانوں کو تنگی کا سامنا تھا، اور وہاں پر دینیات پر، عبادات کے معاملے میں کھلم کھلا عمل نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن جب مدینہ الرسول کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے، ابتدائی دنوں کے اندر تو معاملات یہ تھے کہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی سی ہوتی تھی، اس لیے نماز کے وقت میں جمع ہونا کوئی مشکل نہیں تھا۔ لیکن جوں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا تو ظاہر ہے کہ گھر بھی دور بننا شروع ہو گئے۔ اب مسلمانوں کو نماز کے وقت پہ متوجہ کرنا ہے، کون سا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ جس کی بنیاد پر آسانی کے ساتھ سب کو پتہ چل سکے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، تاکہ لوگ نماز کے لیے تشریف لا سکیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں فکر مند ہوئے اور حضرات صحابہ کرام کو بھی مشورے کے لیے جمع کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے رائے طلب کی، کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ لوگوں کو نماز کی جانب متوجہ کرنے کے لیے کون سا ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ نماز کے وقت میں مسلمانوں کو علم ہو جائے اور وہ نماز با جماعت کے لیے مسجد کے اندر بر وقت اپنی حاضری کو یقینی بنا سکیں۔ تو مجلس کے اندر حضرات صحابہ کرام میں سے کسی کی رائے یہ آئی کہ سرکار جب نماز کا وقت ہو تو ہم ایک جھنڈا بلند کر دیں گے، اور وہ جھنڈا بلند ہوگا نماز کے وقت میں تو ہر دیکھنے والا اس جھنڈے کو دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، لہذا وہ مسجد کی طرف چل پڑے گا۔ اس رائے کو سرکار نے پسند نہ فرمایا اور مزید رائے سرکار نے طلب کی، تو حضرات صحابہ کرام میں سے ایک رائے یہ آئی کہ جس طریقے سے یہودی اپنی عبادت کے موقع پر لوگوں کو جمع کرنے کے لیے نرسنگا وغیرہ بجاتے ہیں، ہم بھی وہ طریقہ اختیار کر لیں۔ لیکن اس طریقے کے اندر چونکہ یہود کے ساتھ مشابہت ہے، اس بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو بھی پسند نہ فرمایا۔ پھر رائے یہ آئی، عیسائی لوگ اپنی عبادت کے لیے جمع کرنے کے لیے ایک ناقوس بجاتے ہیں، تو ہم بھی اپنی عبادت کے موقع پر لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اسی قسم کا کوئی طریقہ ایجاد کر لیں۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو بھی پسند نہ کیا، اور اس مجلس کے اندر کوئی حتمی فیصلہ نہ ہو سکا کہ مسلمانوں کو نماز کے موقع پر جمع کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ اللہ کی شان حضرات صحابہ کرام کی خصوصیات یہ تھی کہ وہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کو اپنی فکر بنا دیا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے فکر مند تھے، تو وہ صحابہ کرام جو مجلس رسول کے اندر بیٹھے تھے ان سب نے بھی پیغمبر کی فکر کو اپنی فکر بنایا اور اپنے اپنے گھروں کو تشریف لے گئے۔ اللہ کی شان اسی رات کے اندر اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک صحابی جو تھے عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ، انہوں نے رات کو خواب کے اندر دیکھا اور کوئی بتلانے والا ان کو اذان کے کلمات سکھلا رہا ہے۔ صبح جب اٹھے ہیں یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر بیان کیا کہ یا رسول اللہ، کل رات میں نیم خوابی کی حالت میں تھا، یعنی نہ تو مکمل طور پر میں سو رہا تھا اور نہ ہی مکمل طور پر میں جاگ رہا تھا، تو مجھے کسی بتلانے والے نے اس انداز سے یہ کلمات مجھے تلقین کیے اور یہ کلمات میرے سامنے دہرائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے جب اس صحابی رسول نے یہ کلمات دہرا لیے تو وہاں سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لائے، اور انہوں نے آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے مجلس میں کوئی بات نہیں کی۔ عبداللہ ابن زید کا جو خواب تھا اس خواب کے کلمات کو انہوں نے بھی سن لیا۔
ابھی عبداللہ ابن زید نے جس دن خواب بیان کیا تھا اس کے 20 دن کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا کہ سرکار جس دن انہوں نے خواب دیکھا تھا اور اذان کے کلمات انہوں نے خواب کے اندر کسی سے سیکھے تھے، اسی رات میں نے بھی بعین ہی یہی خواب دیکھا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھیا اس موقع پر کیا وجہ تھی کہ آپ نے اپنا خواب بیان نہ کیا؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے سرکار مجھے شرم محسوس ہوئی اس بات سے کہ میرے ساتھی نے پہلے بیان کر دیا، تو جو فضیلت مقدر ہے وہ ان کا مقدر ہے۔ بہرحال اس انداز سے اذان کے کلمات پیغمبر تک پہنچے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور ان سے فرمایا کہ آپ اوپر چڑھ جائیں اونچائی والی جگہ پر، اور یہ عبداللہ ابن زید آپ کو کلمات تلقین کریں گے اور آپ نے وہ کلمات ادا کرنے ہیں۔ تو یہ اسلام کے اندر یہ پہلا موقع تھا کہ جب مسلمانوں کو اذان دے کر نماز کے لیے جمع کیا جانے لگا۔